بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے معیار تعلیم کی پستی۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، شمع کی طرح جئیں بزمگاہ عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ روز بروز گرتا ہوا معیار تعلیم ہمارے ارباب حل و عقد اور ماہرین تعلیم کے لیے ایک عقدہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ مفکرین تعلیم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حاصل جو ہمارے طلباء میں علم کی سچی لگن اور دین کی سمجھ، کردار و اخلاق کی درستگی پیدا کر کے شمع علم کا پروانہ بنے، وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکا۔ اس میں شک نہیں کہ نئے نظام تعلیم کی بنیادوں پر نصاب تعلیم کی تدوین اب تک جن ہاتھوں میں رہی ہے، انہوں نے ملک کے تعلیمی نصاب کو دور حاضر کے جدید تقاضوں اور ملی امنگوں سے ہم آہنگ کرنے میں ہر ممکن کوشش کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں معیار تعلیم کی پستی کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟ تعلیم کے اصلاحی تقاضوں کی تکمیل کے سلسلے میں والدین اور اساتذہ کے طرز عمل کو جو بنیادی حق حاصل ہے، اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت ہے کہ ان کے متوازن انداز فکر اور مناسب اشتراک عمل سے طلباء کی جملہ تعلیمی مشکلات کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ دونوں طبقے نہایت خلوص دیانتداری کے ساتھ اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اہل نظر خوبی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کی تعلیم کے مسئلے پر والدین اور اساتذہ میں کوئی ہمدردانہ آبرو مندانہ جذبہ اشتراک موجود نہیں۔ طلباء کے سرپرست اپنے نونہالوں کی اخلاقی بے روی کا ذمہ دار محض اساتذہ کو ٹھہرا کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ لیتے ہیں۔ مقام حیرت ہے کہ طلباء کے سرپرست اساتذہ پر تنقید کرتے وقت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک طالب علم دن رات کے 24 گھنٹوں میں تقریباً 18 گھنٹے گھر کے ماحول میں گزارتا ہے، جو نقوش تعلیم کے اوقات میں استاد بچے کے ذہن میں ڈالتے ہیں، انہیں پختہ کرنے میں والدین کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو والدین گھر کے 18 گھنٹوں میں اپنے بچوں کی مناسب نگرانی کے فرائض سے غافل رہتے ہیں، ان کے بیرون خانہ کے مشاغل پر گہری نظر نہیں رکھتے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے فرزندوں کے بارے میں کسی بہتر تعلیمی مستقبل کی امید رکھیں۔ گھر کا ماحول بچے کی بنیادی تربیت گاہ ہے۔ اس کا مکتب میں طلباء کے طبعی رجحانات کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ جن بچوں کی فطرت میں والدین سے غفلت اور بے تدبیری کے سبب اوائل عمر میں غلط قسم کے رجحانات راہ پر پا جاتے ہیں، اہل مدرسہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت بھی ان کی ذہنی افساد کو بدل نہیں سکتی۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، تربیت سے تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ ہمارے طلباء اپنے ذہن کی اعلیٰ قدری، دین کی اعلیٰ قدروں اور تہذیبی روایات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ مذہب سے بیگانگی اور قواعد کی پابندی سے اعلانیہ بغاوت، انہیں تفریحی مشاغل سے فراغت اور فیشن پرستی سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اب فرزندان تعلیم مدرسہ سے فارغ ہو کر اپنے وقت کا بیشتر حصہ جو ہے موبائل، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے فرمائشی پروگرام سننے، اپنے وقت کی متاع عزیز فلمی نغموں کی دھنوں پر اور تھرکتے فلمی اداروں کی ایکٹنگ پر ضائع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات میں معیار تعلیم کی پستی کا ذمہ دار بڑی حد تک والدین نہیں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تعلیمی حالت سدھارنے کے سلسلے میں جس بے حسی کا مظاہرہ ہمارے معاشرے نے والدین نے کیا ہے، اس کی مثال شاید کہیں نہ ملے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے والدین بھی سارا سال یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ اپنے بچے کے اساتذہ سے وقتاً فوقتاً رابطہ قائم کر کے
اس کی تعلیمی حالت کا جائزہ لیں۔ اگر والدین تعلیمی حالت کا جائزہ لیتے رہیں تو طلباء کی بگڑی ہوئی تعلیمی حالت کو بروقت سنبھالا جا سکتا ہے۔ ہمارے معیار تعلیم کی پستی کا ایک اور سبب جو ہے وہ غیر متوازن نصاب تعلیم ہے۔ علاوہ بری تدریسی مضامین کی بھرمار جو ہمارے طلباء کو پریشان کرتی ہے۔ معیار کی تعلیم کی پستی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے طلباء تدریسی مضامین کا انتخاب کرتے وقت سوجھ بوجھ اور احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ ہمارے معیار تعلیم کی پستی میں نجی تعلیمی اداروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ادارے تجارتی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں۔ جو طلباء اس قسم کی درسگاہوں میں تعلیم پاتے ہیں ان کے معیار تعلیم کے بلند ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے استاد اور شاگرد کے درمیان محبت و احترام اور عقیدت کا رشتہ موجود ہوتا تھا، لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ طلباء کے دلوں میں اپنے اس محسن ہستی کے لیے تعظیم و تکریم کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے۔ معیار تعلیم کی پستی کا ایک اور اہم سبب یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی ضروریات کے دور میں ہمارے اساتذہ بڑی حد تک اقتصادی زبوں حالی اور معاشی بے اطمینانی کا شکار ہیں، اور ان کی زندگی ہمیشہ افکار و احلام کی اماجگاہ بنی رہتی ہے۔ استاد انسان سازی کا نازک اور کٹھن کام انجام دینا ہوتا ہے، مگر یہ فریضہ اس صورت میں خوش اسلوبی سے انجام پا سکتا ہے کہ استاد کو فکر معاش سے نجات دلا کر معاشرہ میں اس کے وقار کو بلند کر دیا جائے تاکہ وہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اطمینان قلب کے ساتھ انجام دے سکے۔ کیونکہ تعلیم و تربیت دو مختلف چیزیں ہیں۔ صرف تعلیم سے آدمی انسان نہیں بنتا بلکہ تربیت سے بنتا ہے۔ تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ جسم و روح دونوں کو سراپا جمال بنا کر اس درجہ تک پہنچا دیا جائے کہ تربیت کاملہ وہ ہے جو انسان کی جسمانی صحت کو مضبوط اور قوت بدنیہ کو سنوار دیتی ہے۔ اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حیات کاملہ کا گر سکھایا جائے۔ تربیت وہ جوہر ہے جو انسان کو ہر کام کا اہل بنا دیتی ہے، خواہ وہ کسی نوعیت کا ہو۔ تربیت طبیعت میں گہرائی، سوجھ بوجھ اور مہارت کی صفات پیدا کرتی ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد کردار و اخلاق کی درستگی ہے۔ بہت سے تعلیم یافتہ ایسے ہیں جن کا اخلاق دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ علم انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھاتا ہے۔ انسان کا تہذیبی ارتقاء اور اس کی تمام تر علمی ترقیاں صرف علم ہی کے کرشمہ ہیں۔ علم انسان میں اخلاق عالیہ پیدا کرتا ہے، اسے ہر قسم کی مجلسی آداب سکھاتا ہے جو اس کی زندگی کو بہتر بنانے میں نیکی میں بقائے دوام کا وسیلہ ہوں۔ علم کے فضائل سب سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ پھر آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم فرض ہے۔ تعلیم یہ نہیں کہ جامد ذہن کے ساتھ حافظہ کو تہ خانوں میں معلومات کے انبار نشر بھر دیے جائیں۔ تعلیم یہ ہے کہ ذہن تجسس و استفہام کا خوگر ہو جائے، کہ تفکر و استدلال کی قوتوں کا خوگر ہو جائے، سے کام لے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی رائے پیدا کر سکے۔ اب تو اپنے حسب حال نظام تعلیم بنانا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اب لازماً تعلیم کا مقصد پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو ہماری قومی تہذیب، جو ہمارے دین کے سوا اور کیا ہے، اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں، اس کے مطابق مضبوط سیرت اور قابل اعتماد اخلاق رکھتے ہوں، اس قابلیت کے مالک ہوں کہ ہماری اجتماعی زندگی کے پورے کارخانے کو ہماری اس تہذیب کے اصولوں پر چلا سکیں اور مزید ترقی دے سکیں۔
پاکستان کو جس قسم کے نظام تعلیم کی ضرورت ہے اس کا پورا ڈھانچہ اسی مقصد تعلیم کی بنیاد پر اٹھایا جانا چاہیے۔ یہ صرف محض نظام تعلیم ہی نہ ہو بلکہ نظام تعلیم و تربیت بھی ہو۔ موجودہ نظام میں یہ صفت بالکل ہی مفقود ہے۔ اس وجہ سے اس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ایک زندہ قوم کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ مقصود کلام یہ ہے کہ نئے نظام تعلیم میں تربیت جسمانی، تربیت عقلی، تربیت اجتماعی، تربیت جمالی اور تربیت خلقی کا پورا سامان ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اس کے حقیقی نتائج و ثمرات حاصل ہو ہی نہیں سکتے۔ اس وقت ہماری تعلیمی زندگی میں جو نت نئے مسائل اور الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں اور جس میں معیار تعلیم کے گرنے کا مسئلہ سر فہرست ہے، ان کی بنیادی وجہ ایک ایسے نظام تعلیم کی تشکیل و ترویج میں تاخیر ہے۔ یہ تاخیر جس قدر طول کھینچے گی اتنا ہی ہم اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی قومی ملی زندگی کی نشست ثانیہ کے لیے جلد سے جلد ایک ایسا نظام تعلیم استوار کرنا چاہیے جو ہماری ملی امنگوں اور قومی ضرورتوں کے عین مطابق ہو۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے: مسلمان کے لہو میں سلیقہ ہے دل نوازی کا، مروت حس عالمگیر ہے مردان غازی کا، شکایت ہے مجھے یارب خدا بند مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، وما علینا الا البلاغ۔